سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری. لکی مروت میں خوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ. کارروائیوں کے دوران متعدد خوارج کو ہلاک بھی کیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا. آپریشن میں فتنہ الخوارج کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. ایران کے پاس آخری موقع ہے، معاہدہ کر لے ورنہ پچھتائے گا. امریکی صدر کی پھر دھمکی. کہا خلیجی ممالک کی درخواست پر ایران پر فوجی حملے موخر کیے تاکہ سفارت کاری کو ایک آخری موقع دیا جا سکے. امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا یہ اس کا آخری موقع ہے. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے. دعویٰ کیا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت اپنے ہرمز مکمل طور پر بحری آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی. اپنی سرحدوں کا دفاع کریں گے لیکن جنگ کو وسعت دینا نہیں چاہتے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہمیں موجودہ حالات میں ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جس پر دشمن نظر نہ ڈال سکے. ایرانی صدر کا ملک کی سلامتی اور سماجی اتحاد پر زور. کہا ہمیں اندرونی طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے معاشرے میں دراندازی نہ کر سکے. دشمن کبھی بھی ہمارے مضبوط سماجی ڈھانچے کی تقسیم کر کے تباہ کرنے کی مذموم عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے. ایران ہرمز میں کسی متبادل بحری راستے کی اجازت نہیں دے گا. امریکہ نے مزید جنگی جہاز یا فوج تعینات کی تو انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا. ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں کہ متعدد جہاز ایران کی وارننگ کے بعد اپنا راستہ تبدیل کر رہے ہیں جبکہ امریکہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے جہازوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ترک صدر طیب اردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو. ترک صدر کا سعودی عرب پر حملوں پر افسوس کا اظہار. کہا ترکیہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے کوشاں ہے. غزہ امن منصوبہ. اسرائیل کو روڈ میپ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا. ترکیہ غزہ کی صورتحال اور پیش رفت پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے. خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا. عمان کے قریب مال بردار جہاز پر پروجیکٹائل حملے کی اطلاع. برطانوی ایجنسی کے مطابق واقعہ قصب سے 37 کلومیٹر شمال مشرق میں پیش آیا. حملے کی نوعیت اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری. میری ٹائم ایجنسی نے جہازوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 7% تک گر گئیں. قیمتیں 13 جولائی کے بعد کم ترین سطح پر بند ہوئیں. برینڈ خام تیل کی قیمت $6.35 کمی کے بعد $83.77 فی بیرل پر آ گئی. امریکی خام تیل $4.37 سستا ہو کر $80.34 فی بیرل پر بند ہوا. پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی. پیٹرول ₹4.08 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل ₹2.45 فی لیٹر سستا. پیٹرول کی نئی قیمت $331.95 فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی نئی قیمت $389.93 ہو گئی. IMF ہمیں مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہم کی اجازت دے رہا ہے. IMF کے ساتھ اس سہولت پر گزشتہ چند ماہ سے مذاکرات جاری ہیں. پاکستان میں بڑی توانائی اصلاحات ہو رہی ہیں. وفاقی وزیر توانائی اویس خان لغاری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کا پہلا جامع توانائی پلان آئندہ سال اپریل میں آ جائے گا. لوگ مستقبل میں اپنی شمسی توانائی کو اسٹور کر کے رات میں استعمال کریں گے. دن کے وقت سولر بجلی دستیاب ہونے سے بجلی کی صورتحال نسبتاً بہتر رہی. مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA 27 اور LA 28 کے 57 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ جاری. اتوار کو خراب موسم کے باعث یہاں پولنگ ملتوی کی گئی تھی. اتوار انتخابات میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 14 اور پیپلز پارٹی نے 5 نشستیں جیتیں. تیسرے مرحلے کے لیے پونچھ ڈویژن میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی. پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع راولاکوٹ، پلنتری، باغ اور حویلی کے 11 حلقے LA 14 سے LA 24 تک مشتمل ہیں. نئے صوبوں کی کوئی بات ایجنڈے پر نہیں. یہی سسٹم کامیاب ہے اور رہے گا. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا. آزاد کشمیر کے انتخابات کو صاف شفاف قرار دیا. نجی ٹی وی سے گفتگو میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی. بلاول بھٹو کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. مزید کہا اس نظام میں کمی نہیں، کمی ہم میں ہے جو ہم نے سائن پر عمل نہیں کیا. یہی سسٹم اور یہی آئین 1 صدی تک کامیاب رہا، آئندہ بھی کامیاب ہوگا.
कराची की तरक्की अब ड्रामों में तफरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी का एक और तंज समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर निजी टीवी के ड्रामे का सीन शेयर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि कराची की बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है, जो दामन था दामन बदर हो रहा है, जो मुसाफिर इधर था वो उधर हो रहा है। अज़मा बुखारी ने कहा कि खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, हाथ में तो सिर्फ पर रह गया है। कोई काम अगर हमसे हो रहा है तो बस कराची की बस में सफ़र हो रहा है। पाक ईरान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी। ईरान का आला सतह का सरकारी और चेंबर ऑफ कॉमर्स का वफ़द शरीक। आज़ाद तिजारती मुआहदे पर पेशरफ्त, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स ताउन, बैंकारी रवाबित और सरहदी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल, शोबे के रवाबित और कारोबारी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी गुफ्तगू होगी। पाक ईरान इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई राबताकारी मज़ीद मज़बूत बनाने के इक़दामात भी ज़ेर ग़ौर आएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सहूलत। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अब लंदन से बराह रास्त जायदाद की मुंतकली मुमकिन। जायदाद की मुंतकली के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद हाई कमीशन आकर अपनी शनाख्त करवा के सर्विस से इस्तेफादा करें। जायदाद की डिजिटल मुंतकली का अमल शफाफ, तेज़ और बचत पर मबनी। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ब्रॉच पीक सानहे में 10 को पैमाओं की हलाकत पर इज़हार अफसोस। को पैमाओं के वरसा और मुत्तालिका ममालिक से ताज़ियत। इसहाक़ डार ने कहा कि को पैमाओं का आज़म आने वाली नस्लों के लिए मशवरा है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के सिफारती मिशन से राबते में है। पाकिस्तानी को पैमा सुहेल सखी की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। पीर रजा कत्ल केस की गुत्थी सुलझते सुलझते फिर उलझ गई। मुतादिद सीसीटीवी फुटेजेस सामने आने के बावजूद पुलिस को मुल्ज़िमान का कोई सुराग न मिल सका। गुज़िश्ता रोज़ सामने आने वाले एक और सीसीटीवी फुटेज में रजा अली को मोबाइल फ़ोन फेंकते हुए देखा गया। मकतूल का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड तफ्तीशकारों को मिल गया। तफ्तीशी टीम की जानिब से 18 अफराद को हिरासत में लेकर बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस के शहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र और हर पाकिस्तानी के लिए काबिल एहतराम रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जांबाज पुलिस अफसरान और अहलकारों को खिराज अक़ीदत। पुलिस के शहदा की नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों ने शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और अमन व अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शहदा के ख़ानदानों की फ़लाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों का चहलो। मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा, शबी आलम, ताबूत और जलजना के जुलूस। अज़ादारों की नवाख्वानी। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मंजिल की जानिब रवाद दवा। शुरका ने इमाम बारगाह अली रज़ा के सामने नमाज ज़ोहरैन अदा की। लाहौर में मरकजी जुलूस के शुरका ने कोतवाली चौक पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी की। बड़ी तादाद में अज़ादार नमाज ज़ोहरैन में शरीक हुए। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में मजालिस अज़ा बरपा। छोटे बड़े मातमी जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। अज़ादारों की जानिब से शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। जुलूसों के रास्तों पर नज़्र न्याज और सबीलों का भी खास एहतमाम। पैबंद बेकसों के
کربلا معلیٰ میں آج عقیدت، وفا اور عشق اہل بیت علیہ السلام کا روح پرور منظر۔ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں کی دین کی خاطر عظیم قربانی کو خراج عقیدت۔ کربلا میں دنیا بھر سے آئے کروڑوں زائرین کا تاریخی اجتماع۔ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کیا۔ روضہ امام حسین علیہ السلام پر عزاداروں کی ماتمداری، روضے کے احاطے اور اندر جلوس اور مجالس سے عزا برپا۔ ایران، لبنان اور دیگر ممالک میں بھی جلوس سے عزا اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ اربعین حسینی کے موقع پر کربلا معلیٰ میں قبیلہ بنی عامر کا منفرد انداز دنیا کو اتحاد، اخوت اور مزاحمت کا پیغام دیا۔ ہزاروں سفید پوش عزاداروں کی جانب سے گنبد امام حسین علیہ السلام، مسجد اقصی اور قرآن کریم کی علامتی تشکیل پیش کی، جسے دنیا بھر میں لاکھوں افراد نے براہ راست دیکھا۔ علامتی منظر کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ کربلا اور القدس ایک ہی جدوجہد کے دو عنوان ہیں۔ گنبد امام حسین علیہ السلام کو امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت قرار دیا گیا۔ امریکی سیاست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نیا دھچکا لگ گیا۔ 25 ڈیموکریٹک ریاستوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ڈیموکریٹک ریاستوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے 60 تجارتی شراکت داروں پر عائد ٹیرف انتظامیہ کے اختیارات سے تجاوز ہے۔ جنوبی کوریا میں ریکارڈ توڑ گرمی، کم از کم 16 افراد ہلاک، 2000 سے زائد افراد گرمی سے متعلق بیماریوں کا شکار۔ دارالحکومت سول میں پہلی مرتبہ انتہائی شدید گرمی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ جنوبی کوریا کے حکام کے مطابق حالیہ دنوں میں 122 سالہ موسمیاتی تاریخ کا بلند ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ یانگ سن میں درجہ حرارت 42.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مائیکل اسمتھ پاکستان مینز ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر، پی سی بی نے تقرری کی تصدیق کر دی۔ مائیکل اسمتھ ریڈ بال اور وائٹ بال ٹیموں کے ساتھ قائم کریں گے۔ 46 سالہ مائیکل اسمتھ کو 2 سال کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا۔ مائیکل اسمتھ انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 19 اگست سے شروع ہوگی۔ اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آج آخری روز۔ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں عقیدت مندوں کی داتا دربار پر حاضری، درود و سلام، ذکر و اذکار، روحانی محافل اور خصوصی دعائیں۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔